نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورہ آل عمران آیت نمبر 98 سے لے کر 101 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا اہل کتاب کا یہ اعتراض تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ کو کیوں قبلہ مقرر فرمایا۔ اس کا جواب دیا، اس دھرتی پر پہلا عبادت خانہ وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، اور یہ برکت والا ہے اور سارے کائنات کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر اپنی رضا کے لیے حج کو فرض کیا ہے جو استطاعت رکھتا ہو۔ تو کوئی اگر نہ مانے تو اللہ کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ آج کے سبق میں اہل کتاب کو سمجھایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ آخری نبی ذو قبلتین ہوگا، اس کا قبلہ بیت المقدس پہلے وہ ہوگا اور پھر بیت اللہ ہوگا۔ تم جان بوجھ کر لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کے لیے ایسے سوالات اٹھاتے ہو تاکہ عام لوگ جو اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ تاکہ شک میں پڑے رہیں کہ یہ نعوذ باللہ نبی وہ ہے جن کی بشارت تورات انجیل میں ہے یا کوئی اور ہے۔ تو تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ تمہیں تو الٹا گواہی دینی چاہیے تھی، لیکن تم صرف اپنے دنیاوی جاہ و مرتبے کی خاطر اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو۔ پھر اہل ایمان کو بات سمجھائی کہ تم ان کی یعنی اہل کتاب کی باتوں میں مت آنا، وہ تو چاہتے یہی ہیں کہ تمہیں اسلام سے اور دین سے دور کرے۔ تم اللہ کی آیات اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہو اور ان کی چالوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ ہمیں سب کو محفوظ فرمائے۔ چنانچہ پہلے اہل کتاب سے فرمایا قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ واللہ شہید علی ما تعملون،
اور اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ رب کے دیکھتے ہوئے، رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہوئے ڈر تمہیں کیوں نہیں لگتا؟ قل آپ فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے؟ من آمن تبغونہا عوجا، جو ایمان لے آتا ہے تم اس کو بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو۔ جو ایمان لے آئے ہیں ان کے سامنے کبھی کوئی سوال یہ پوچھو نا جی قبلہ کیوں تبدیل ہوا، یہ پوچھو نا جی اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، یہ پوچھو نا جی عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کیوں کہا گیا، نئے سوالات نئی نئی پٹیاں پڑھا کے بھیجتے ہو تاکہ وہ انہی شبہات میں پڑے رہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے بعض لوگ نئے سوالات، اور وہ سوالات جن کی آج کے دور میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا فرعون کے پاس، فرعون نے کہا موسیٰ مجھے یہ بتاؤ کہ فما بال القرون الاولیٰ، جو پہلے لوگ مر گئے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ تو سب جہنم میں ہیں، تو لوگ سارے طیش میں آ جائیں گے تو بات بگڑ جائے گی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سنے گا کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا علمھا عند ربی فی کتاب، پہلے لوگوں کا علم میرے رب کے پاس ہے، تم میرے ساتھ اب کی بات کر کہ اب کیا کرنا ہے۔ آج بھی یہی ہمارے حالات ہیں، بعض لوگوں کی زندگی اسی مشن میں لگی ہوئی ہے، صحابہ کرام صدیاں گزر گئی ہیں، یا ان کے جھگڑوں کو اختلافات کو چھیڑیں گے، یا جو فلانے بزرگ جو فوت ہو نہ کی لکھا، یار انہوں نے جو لکھا وہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، وہ جانے رب جانے۔ آج بتائیں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، کوئی اپنی فکر بھی کیجئے۔ یہ وہ طریقہ کار ہیں جو شروع سے اسلام سے یا مسلمانوں کو بدزن کرنے کے لیے اور شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ ایک چالیں چلی آتی رہی ہیں۔ اللہ ہمیں ان تمام چالوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو تم اللہ کے راستے سے؟ من آمن تبغونہا عوجا، جو ایمان لائے تم اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم تو گواہ ہو، تمہیں تو گواہی دینی چاہیے تھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارے ہر حرکت کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو اور یہ کام نہ کرو جو تم کر رہے ہو۔ اب اہل ایمان کو سمجھایا کہ تم بھی ان سے چوکنے رہو اور ہوشیار رہو۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک وہ آدمی ہے جس کی گفتگو سن کے آپ کو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کا شوق ہوتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کی گفتگو سے صرف یہی ہے کہ دوسروں کے خلاف بندہ تیار ہوتا ہے، فلانا غلط فلانا غلط، میں نے خود کیا کرنا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا اپنا تم بھی تو محاسبہ کرو، تم بھی تو دھیان کرو کہ میں کس سمت جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو ایک ایسے گروہ کی جو کتاب دیے گئے ہیں، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا کر۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم دوبارہ کفر کی جانب لوٹ جاؤ، اس لیے یہ شبہات پیدا کرتے ہیں، اور تمہیں کفر کرنا نہیں چاہیے۔ اگلی بات سننا، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ معلوم ہوا قرآن مقدس کی آیتیں ہی ایمان بڑھانے والی ہیں اور کفر سے روکنے والی ہیں۔ آج لوگوں نے قرآن مقدس کو چھوڑا، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، وفیکم رسول، اور تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ صحابہ کرام سے خطاب ہے، تمہارے پاس اللہ کے نبی موجود ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، تو پھر کفر کہاں سے آیا؟ اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تو موجود نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو موجود ہیں۔
فرمایا تم کفر کیوں کر سکتے ہو اور کیسے کر سکتے ہو جب اللہ کی آیتیں بھی پڑھی جا رہی ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی پڑھی جا رہی ہوں؟ تو یہی دو چیزیں ہیں میرے بھائیوں ایمان بچانے کے لیے، اللہ کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اس لیے ہمارے علماء اکثر یہ فرماتے ہیں فتنوں کا دور ہے اور آئے روز نئے سے نئے فتنے، اور حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں پر فتنے ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی یکے بعد دیگرے گرتے ہیں۔ ابھی ایک بات ختم نہیں ہوتی، ایک نئی، آئے روز ہم خبریں نہیں دیکھتے، آج جناب یہ معاملہ ہے، ابھی وہ معاملہ ذہن میں ہوتا ہے کہ نیا جناب ایسا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جناب پچھلا بھول جاتا ہے، ادھر دھیان چلا جاتا ہے، ابھی پھر وہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک تیسرا آ جاتا ہے، آئے روز فتنے۔ تو فرمایا دو چیزیں ہیں، اگر ان پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا۔ ایک اللہ کے قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھو اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو۔ فرمایا قرآن مقدس جب پڑھو گے اللہ کی آیات، تو اللہ کی آیات کفر کو دل سے کھرچ کھرچ کر نکالیں گی اور ایمان کو دل کے اندر جگمگائیں گی اور روشن کریں گی۔ اور سورہ انفال میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، میرے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے میری آیتیں پڑھی جائے تو ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات سب سے پہلے ہیں وہ چیزیں جن سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر تمہارے سامنے ہوگی تو کوئی بے ایمان تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، تم کسی طرح بھٹکو نہیں۔ مصیبت تو یہاں پڑتی ہے، نہ ہمیں قرآن کا پتہ ہے، نہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی زندگی کا پتہ ہے، سیرت بھی کبھی نہیں پڑھی اور نہ کبھی سنی، نہ قرآن مقدس کو، بس صرف قسمیں اٹھانے کے لیے، مردے بخشوانے کے لیے، بخار چڑھ جائے تو جناب تعویذ کے لیے۔ آپ خود سوچے تو صحیح، نعوذ باللہ اتنی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے صرف بخار کے ٹھیک کرنے کے لیے بھیجی ہے، اتنی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے کوئی جن بگانے کے لیے بھیجی ہے، اتنی عظیم کتاب جناب صرف مردہ بخشانے کے لیے۔ ساری زندگی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم نے قرآن کو مردوں کی کتاب سمجھا ہے، حالانکہ قرآن زندوں کی کتاب ہے۔ زندے اس کو پڑھیں، اس کے مطابق عقیدہ رکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں اور اس کو ملک کا آئین بنائیں۔ حفظ قرآن کریم آئین توست، حرف حق را فاش گوید دین توست۔ اقبال نے کہا تھا قرآن کو یاد کر، یہ تو تیرے آئین کی کتاب ہے، اور سیدھی بات کہا کر یہی تیرا دین ہے۔ قرآن تو میرے آئین کی کتاب تھی، قرآن تو میرے دستور کی کتاب تھی، قرآن کے مطابق تو میں نے فیصلے کرنے تھے، قرآن کے مطابق تو میری تجارت ہونی تھی، قرآن کے مطابق تو میری زندگی کا ایک ایک لمحہ گزرنا تھا۔ لیکن آج میرے 70 سال ہونے کو ہیں زندگی کے، آج میں نے 50 سال گزار دیے، نصف صدی سے اوپر میری زندگی ہو گئی ہے۔ اس نصف صدی میں میں کسی کا رونا کیا رہوں، اپنے گریبان میں جھانکوں نا۔ اس نصف صدی میں اگر میں آدھی آیت بھی سیکھتا قرآن مجید کی تو آج میں حافظ ہوتا اور عالم ہوتا، لیکن میں نے ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کو نہیں سیکھا۔ میں نے 50 سال گزار دیے، میں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا، اور پھر جب مر جاؤں گا پھر کہوں گا کوئی پڑھے ہوئے قرآن پہ ہے نا جی، کوئی پڑھ کے میرے والد صاحب کو بخشو، کیونکہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ وہی ہے جس نے 60 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھا تھا۔ میں اصال ثواب کا انکار نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن کم از کم کوئی ہر بات کا کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی حد ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے 70 سالوں میں ایک دفعہ بھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اور آج جناب کل فوت ہوا اور آج جو آپ دوسروں کے پڑھنے سے ساری بخشش ہو جائے گی، اس طرح بھی کام نہیں، اتنا اندھا قانون بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں کتاب دی ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور کفر سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی آیات کے قریب آؤ بس۔ وفیکم رسول، اور نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ کے قریب آؤ، بس یہ 2 چیزیں ہیں تو انشاءاللہ کفر تمہارے قریب نہیں ہے۔ اور آخر میں بہت ہی عمدہ بات فرمائی وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تم کہتے ہو نا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اهدنا الصراط المستقیم،
اللہ فرماتے آؤ تمہیں بتاؤں سیدھا راستہ کیسے ملے گا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے تھام لیا رب کا در، لفظی معنی جس نے رب کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جس نے رب کا در تھام لیا، جو رب کا ہو گیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت بھی مل جائے گی۔ اور جو رب کا در نہیں تھامے گا اور در بدر کے دھکے کھائے گا، اللہ کی آیات، اس قرآن مقدس کے ساتھ محبت کیوں ہے؟ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے نا، تو یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیوں؟ وہ کس کے رسول ہیں جی؟ اللہ کے۔ بیت اللہ کے ساتھ محبت کیوں؟ وہ کس کا کعبہ ہے جی؟ اللہ کا۔ یہ نسبت دیکھیں، کلام اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، یہ نسبتیں ہی ہیں اللہ کی، اصل میں تو محبت اللہ سے ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، جس نے رب کے ساتھ محبت کی ہے اسے صراط مستقیم مل جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے، من آمن تبغونہا عوجا، جو ایمان لایا تم چاہتے ہو اس کو کہ ٹیڑھا کر دیں، وانتم شہداء، اور حالانکہ تم گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم نے اطاعت کی ایک گروہ کی جو اہل کتاب ہیں، جو کتاب دیے گئے ہیں، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ پھیر دیں گے تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر، وکیف تکفرون، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں، وفیکم رسول، اور تمہارے بیچ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ومن یعتصم باللہ، اور جو کوئی تھام لے اللہ کو، فقد ہدی الی صراط مستقیم، بس یقیناً وہ ہدایت دیا گیا صراط مستقیم کی طرف۔